جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے. اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا، وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے، ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں، اسکارف پہنے گی، پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا ایسے. افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو یہ چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہوگی؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں، ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو؟ چھوڑ دو. جاب نہیں، پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ، کہتے ہیں کہاں جا کے، میں بھائی واش روم میں پڑھ لو، واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر، وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، حرام ہے، ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہے، جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے، جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ، اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں، جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور رش اتنا تھا. حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی، کراچی سے ہی جاتی تھیں، ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے، جگہ ہی نہیں، رش اتنا زیادہ. اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً، تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے. صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شروع کر دیا، صوفی نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں کوئی نماز پڑھے گا، پاگل ہو رہا ہے. اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے، بعد میں توبہ کر لینا، قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا، یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. بھائی توبہ تو کہاں سے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو، اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو.
وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ, ابھی جنگ ہو رہی ہے, اللہ ابھی کیا ضرورت, جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں, ٹائم گزر جائے گا, پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے, ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے, وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی گزر, فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں. وہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا, تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا, اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا, انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی, تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا تو پڑے گا بھائی, کیونکہ ہم تو ایسے چھوڑ دیں بھائی, اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں, 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جگہ بن جائے, کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی, تو ایک چادر تھی میرے پاس, وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی, بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی, اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے, نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں, اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے, رخ کیا ہم نے. اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا, یوں کرو, نیت باندھ لو بھائی. اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھائی. سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, رکوع میں جب آپ گھسیں رکوع کریں گے تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے, تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتی. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, بس جھک جاؤ, بس لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے, جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ہو گئی, 2 فرض پڑھنے تھے, ہو گئے, ایسی کی تیسی, جو مرضی کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے, لوگوں نے کہا تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے, ان کمبختوں کو آنی چاہیے بھائی. تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا, یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے, تو میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی, تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے, کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ماشاءاللہ, مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو, کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے, میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میری جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں,
جنازے میں سب سے زیادہ. تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ یا تو پڑھواؤ ہی نہیں, کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے, یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, لبرل بالکل, جو موسیقی کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے, قائد اعظم بھی, مولوی کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو, وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی, نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کرے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم, پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ. مؤذن کو کہتے ہیں جا بھائی اسپیکر پہ بٹن آن کر, بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا. 1:05 ہے تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے, آج 6:30 پہ, آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے, ہر دفعہ پوری اذان ہوگی, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا, رمضان کا اعلان نہیں ہوگا, اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا, ہلال کمیٹی سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا. نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا, اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی, دی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے گا ابھی اس مؤذن کو کہا صرف ان کو سناؤ, زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں, ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے, ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا, اللہ کی کبریائی بیان کر دی, ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے, بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کا, تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا, انگلش میں بتاؤں میں تمہیں؟ نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے, ناجائز. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے. اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھوپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے, جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے, پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے, حضرات اذان ہو گئی ہے, مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے, آپ کو بتایا آپ آ جائیں, مرنا ہے ایک دن اٹھنا ہے, وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا. چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن مستقل بنیادوں پہ بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے, ہمارے چھوڑو رہنے تو. اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ اب دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو. تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ, نہیں آنا نہیں آ, یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ 1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے, نہ سردیوں میں اس میں ناغا ہوتا ہے نہ گرمیوں میں ناغا ہوتا ہے. میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا, مذہب کا. اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے, بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے, حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے, اتنا بہترین, اتنا خاندانی مذہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو, اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی. دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا. میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے, تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم. خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو, آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ. سویڈن میں 2 گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے, حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے, تو وہ 2 گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے, کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے. تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے پھر سیروزہ لگایا, سیروزے کے بعد چلہ لگایا, چلے کے بعد 4 مہینے لگایا, اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے. تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی, یہ تباہی ہے, یہ عیش و عشرت نہیں ہے, یہ ایسا عذاب ہے, ایسا وبال ہے. کیونکہ یہ جو, ہاں وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو, یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ. یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی بیس. اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط, یہ کہے گا مزیدار ہے بس.
تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو. دیکھو آپ کیا کر رہے ہو, کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا, یہ لوگوں کی جیبیں چھینیے گا, پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو, اس کو پروموٹ کر رہے ہو. دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے. اب آزمائش ہے بھائی, دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو, لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے, اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں, تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کے اس عمل کو 100% غلط, لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے, اس لیے لیگل ہے, اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا. مذہب کیا کہتا ہے, شراب کیا ہے, حرام, ایک قطرہ بھی حرام. لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے, لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا, بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے. تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ. رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے. غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا, ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. ان میں ریلیشن نہیں ہوتے, ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے, ریلیشن ختم, بس یہ ریلیشن ہے, تھینک یو تھینک یو تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو. اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا. اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار کیا ان کے اخلاق ہیں. بھائی گئے, ختم, ریلیشن ختم ہو گیا. نہ باپ کا پتا, نہ ماں کا پتا, نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے, نہ باپ بیٹے کا, نہ ماں بیٹی کا ریلیشن. یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا, نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں. آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے. تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے, پھر آگے اولاد سے, پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے, جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے, پھر چاچے تایا نانے دادے اور بہت سارے رشتے, پھپھے چاچے, یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا. تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں. غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ, چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا اب کبھی. میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی, اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. چچا کی بات ابا کا پوچھو, وہ ہو سکتا ہے ہو نہ ہو. یہ تہذیب ہے, بد تہذیبی ہے. آپ اس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی. اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں بے سکونی ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے. تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا, یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیغ میں سہروزہ لگاؤ. تمہارا ابا تمہیں سہروزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نا, وہاں سہروزے میں تمہیں کباب ملے گا نا, ہاں وہ 3 باتیں میں کر رہا تھا نا, شراب, کباب اور شباب. تو غیر مسلم ان 3 چیزوں کی طرف کھینچتا ہے, چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو, کینیڈا کا ہو, جاپان کا ہو, یا وہ لندن کا ہو, پوری انڈیا کا ہو. انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیسی. کپڑے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. عورتوں کو, مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ان کو گرمی نہیں لگ رہی, اور خواتین کے کپڑے کتنا برا لگتا ہے یار. یہ لڑکیاں چڈیوں میں گھوم رہی, اس قدر ذہنی اذیت اور کوفت ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اے اللہ, ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا. اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں. کبھی تصور کر سکتے ہو تمہاری یہ عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں, تم پہ کیا آرے چلیں گے؟ کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں؟ بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں, سر پہ دوپٹہ. بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہیں. بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی میرے بھائی, وہ باپ نہیں رہے گا. پھر وہ تو غیر مسلموں میں باپ نہیں رہا ہے, ماں نہیں رہی ہے, کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جچتا ہی نہیں ہے. پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے, تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا, کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے. تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی, کیا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچا ہے, پردہ صرف ان میں ہے, حیا صرف ان میں ہے,
جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے ہیں. ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا تو وہاں ایک شخص ملا, اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال تھے. وہ پٹھان نہیں پشاور کے, 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا, یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, 22 سال میری عمر تھی. ایک انگریز لڑکی 19 سال کی. کہہ رہے کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی, میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا. اس نے کہا نہیں, پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی, اسلام کا مطالعہ کروں گی, اسلام کو سمجھوں گی, اس کے بعد نہیں سوری مجھے یاد آیا عیسائی تھی وہ, تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی. وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان, شادی ہو گئی. کہہ رہے ہیں شادی, میں نے اس پہ کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا. یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے, اس کی رویداد سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں, لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی, یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں, ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی. انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں. کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا, اس نے اسلام کو پورا اسٹڈی کیا, پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا. کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے. اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی, بوڑھی ہو گئی, 7 یا 8 بچے ہیں ان کے. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں, اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے, اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے. وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو, ان کو پتہ ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں. ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا, دیسی لبرل, جن کا کام ہے صرف دم ہلانا, سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوتی, بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش سیکھ جاتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی. دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے. صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے, وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر, اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں, اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا. میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے, کسی کی تقریر سے نا جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو. دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا, تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا. ابا متاثر ہوئے تھے؟ بولو کیا کہہ رہے, نہیں ہوئے تھے. سولت لکم انفسکم امرا, ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے, اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گھڑ لی ہے, تمہیں تو پہلے سے حسد تھی, جیلسی تھی تمہیں, تم نے تو کرنا ہی یہی تھا. تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے, کسی کے زبانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے, آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے, زمین میں اسپیس نہیں ہے. میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں. ہمیشہ بھائی تحقیق کرو. پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے, مذہب کی تعلیمات موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں. تو وہ جو غیر مسلم تھی نا, وہ لوگ جانتے ہیں کہ 1 یا 2 بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے, ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے. تو اس کو سمجھتی نا, یہ جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو, فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ, جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا, لم یعرف الاسلام, وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانا. حضرت عمر نے زمانے جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا. وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے. تو خوب سمجھ لو, جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا, باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو. نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, ایوری تھنگ از اوکے. یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے. بہت زبردست لگے گا آپ کو, یار دیکھو یہ ہے مہذب قوم, آرگنائز قوم. یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے, اور ہماری قوم کو دیکھو 12 بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں, کم بخت چلا نہیں جاتا ان سے. او بھائی, آپ کو
جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے، اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے، ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے، اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں. اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں وہ 2 بچوں والی پالیسی پر عمل کیا؟ اس نے نکاح نہیں کیا، عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے. اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے. ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو، ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے، پیسے دے دے گا آپ کو. تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا، آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے. اس پہ دلائی بھی لگا رہا ہے، یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں اور مولوی ہمیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہوتا بھائی، پورے خاندان اور پوری سوسائٹیاں، پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور کمال کی بات یہ، جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کامیابی. جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں امریکہ گیا نا، لوگ کہتے ہیں کیسا لگا؟ میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ، گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں، اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں، غیر مسلموں کے گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی. صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف، باہر سے بھی اتنے صاف. بھائی خالی دیواریں کو چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو، ڈیٹول سے دھو دو، تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے. مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہے نا. بچپن سے سنتے آئے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے نا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا. یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا، برائیوں کا عادی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے؟ نمازیوں سے بھی. تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے. بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر، ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ. پھر بھائی گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھ کے، غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری، واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی، اور جاپان میں جو ہے نا واش روم کے قریب جاؤ ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے، آٹومیٹک سسٹم. اس سے متاثر ہے، انہوں نے اتنی ترقی کی، اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے. بہت سے واش روم میں ڈھکن ہی نہیں ہے بہت سے. اور پھر آگے کے مسائل، نل کا کھولو پانی نہیں آ رہا، اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں. کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے. ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ، جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے گانا گا رہا ہوتا. ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار یہ کوئی کیا ہے، کوئی ان کی مذہبی رسم ہے، جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے. تو جب اس کی باری آئی نا، اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے، تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز باہر جائے، پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھول. ان چیزوں کو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے، لگژری بستر ہونے سے، کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا، تو پھر ہوٹلوں میں جا کے رہا کرو. گھر بنانے کی ضرورت بولو نہیں. جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ اس سے زیادہ لگژری ہوتے ہیں. اتنی بڑی بھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ کے اتنے خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں باہر، بہت زبردست ہے بھائی. لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں، اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہو. ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں، اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا. دبئی میں جاؤ، کمپنی جب بلاتی ہے نا، بہت سارے مزدوروں کو ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے، کئی مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے. نہ وہ گھر نہیں بنتے، کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا. آپ کا کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن؟ دوستی ہوتی ہے. وسیم کو پتا ہے یہ غفار ہے، یہ ستار ہے، یہ انڈیا سے آیا، یہ بنگلہ دیش سے آیا، فلاں سے آیا، ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے. پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا. اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراً کہاں جائے؟ اپنے گھر جائے. کیوں نہیں بنتا؟ ریلیشن تو ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے، اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے. اور کون سا ریلیشن؟ خون والا ریلیشن. وہ خون ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، خالہ چاچے ماموں سے ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے. بچے کم ہوئے، ریلیشن اسی حساب سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے. گائیڈنس نہیں ہے، اور تم اسی عذاب میں. اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں، وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھ رہے ہیں. نسل روکنے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا، توکل اللہ چھین لیتے ہیں انسان سے. یہ خود بہت بڑا عذاب ہے. ہر وقت اپنی جیب پہ نظر، 4 بچے ہو گئے تو کھلاؤں گا کہاں سے، 5 ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ.
اس کا دل کیا ہو جاتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے, اصل میں پیسہ بہت ہے. میں کہتا ہوں 10-12 سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو, میں بائک پہ پھٹپٹی بائک پہ گھومتا تھا, اس وقت بھی میرے 11-12 کا اسکور تو اس وقت بھی تھا. یہ تو بعد میں پیسہ آنے کے بعد اسپیڈ ہلکی ہوئی ہے, اور پیسہ بھی حلال کا ہے, تجارت کا پیسہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے. ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے لیکن جائز پیسہ ہے.